بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم جناب ذبیح اللہ بلگن صاحب۔ آپ سے ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے بچپن کا، اور ہمارے فیملی ٹرمز اور ہمارے بھائی ہیں، اور بہت اچھے اسکالر، کالم نگار، رائٹر، بہت ساری کتابوں کے مصنف، درجنوں کتابوں کے مصنف، اور خصوصی آپ کا جو حوالہ ہے وہ صحافت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تعلیمی حوالے سے بھی بہت خدمات سر انجام دی ہیں، اور آج کل ازبکستان میں مقیم ہیں، پاکستان میں بھی، لیکن ازبکستان میں جو ہے وہ تعلیمی سرگرمیوں میں جو ہے وہ فعال ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے مذہبی حوالے سے بھی کام کیا ہے، تحقیقی کام کیا ہے، تصنیفی کام کیا ہے۔ پاکستانی سیاست میں مذہبی جماعتوں کا کردار کے حوالے سے آپ کی کتاب بھی شائع ہو چکی ہے۔ تو صحافت اور مذہب، اس کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے اور آج کل بھی ہے، اور اگر ہم پاکستان کے پس منظر میں بات کریں تو یہ تو ایک خصوصی تعلق رہا ہے۔ تو ایک تو ہم سیاست اور مذہب، صحافت اور مذہب، اس حوالے سے ذبیح بھائی سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے، اور خصوصی طور پر جو آپ ازبکستان کے حالات کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہاں کی صحافی کمیونٹی میں بھی آپ کا ایک بڑا اہم رول بھی ہے اور بڑا اہم کردار بھی ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ وہاں کی جو مذہبی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی ہم آپ سے جانیں گے۔ بہت شکریہ ذبیح بھائی، آپ تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اب سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جو آپ نے پاکستان میں مذہبی جماعتوں کا جو ہے وہ کردار پاکستانی سیاست میں اس حوالے سے لکھا ہے، اس کا کیا پس منظر تھا اور کیا موٹیو تھا اس کے پیچھے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل پاکستان کے اندر جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ کچھ مذہبی جماعتیں یا تحریکیں ایسی ہیں کہ جو سیاست میں مداخلت نہیں کرتی یا سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتی۔ وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ کسی اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر ان کے کارکن جو ووٹ ڈال دیتے ہیں، اس میں کچھ وہ سیکولر جماعتوں کو بھی ووٹ کر دیتے ہیں، کچھ مذہبی جماعتوں کو بھی کر دیتے ہیں، لیکن بطور جماعت وہ خود سیاست میں حصہ نہیں لیتی، نہ وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں۔ جو دوسری طرح کی مذہبی جماعتیں ہیں وہ سیاست میں باقاعدہ حصہ لیتی ہیں، جس میں کئی نام ہو سکتے ہیں، جیسے جمعیت علماء اسلام ہے، سین، پھر جماعت اسلامی ہے، کسی وقت میں جمعیت علماء پاکستان مولانا شاہ احمد نورانی صاحب اور مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کی جو جمعیت علماء پاکستان تھی، بڑی متحرک تھی اور فعال تھی پاکستانی سیاست میں۔ تو میرا جو اس کتاب میں جو کہہ لیجیے میں نے جو ذکر کیا ہے، میں نے ان جماعتوں کا ذکر کیا ہے جو بطور سیاسی جماعت ہیں، وہ مذہبی جماعت، لیکن وہ سیاست میں جو ہے وہ فعال ہوئی اور انہوں نے سیاست میں باقاعدہ حصہ لیا، الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہوئی، انتخابات میں حصہ لیتے رہے، اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو سیکولر جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے الائنس کیے، اور مذہبی جماعتوں نے مل کر بھی اپنے الائنس بنائے انتخابات میں اترتے وقت۔ تو میرا جو وہاں مقصود تھا وہ یہ تھا کہ ان مذہبی جماعتوں کا ذکر کیا جائے کہ انہوں نے سیاست میں آ کر کیا کھویا، کیا پایا ہے، اور میں نے ہر اس مذہبی جماعت کا اس میں ذکر کیا جس نے بالواسطہ یا بلا واسطہ سیاست میں حصہ لیا ہے اور انتخابات میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ جی بہت اچھا۔ آپ کا تعلق چونکہ صحافت سے ہے اور رہا بھی ہے، اور آپ فعال ہیں ماشاءاللہ صحافت کے حوالے سے، مذہب اور صحافت کے تعلق کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بالخصوص پاکستانی پس منظر میں؟ جی دیکھیے، میں کیا عرض کروں، اگر ہم ماضی میں جا کر دیکھیں اور مذہب کی جو آپ بات کرتے ہیں نا، جو ایک کام ایک پیغمبر نے کیا ہے، اور ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کے سامنے تو کہتے ہوئے ویسے میں اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کر رہا ہوں، آپ کا تو مطالعہ اور تحقیق ماشاءاللہ بہت اوپر درجے کی ہے، ہم تو آپ کو پڑھتے ہیں اور آپ سے سیکھتے ہیں،
जो कुरान ने कहा ना बल्लिग मा उनजिला इलैक, पैगंबर आप पर जो नाजिल किया है ना ये लोगों तक पहुंचा दीजिए, बेसिकली ये एक सहाफ़ी का काम है। तो मैं मोहतात मतलब गुफ्तगू करते हुए ये कहूँगा कि असल जो मजहब जो काम करना चाहता है वो सहाफ़त ही के ज़रिए हो सकता है। इबलाग का काम, लोगों तक मैसेज कन्वे करना। आप ये देखिए कि बर्रे सगीर में हम देखते हैं कि जो मजहबी तहरीकें थीं उन मजहबी तहरीकों ने अपने जो मुजल्ले और तर्जुमान मैगजीन बना रखे थे, जो कुछ सहमाही होते थे, कुछ शशमाही होते थे और कुछ जो थे वो बाकायदा माहनामे होते थे, मंथली होते थे। वो मजहबी जमातें वही पैगाम जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि ये दीन का फहम है, ये दीन का असल काम ये है, दीन का पैगाम ये है, तो वो अपने उन मुजल्लों के जरिए, अपने उन रसालों के जरिए वो उसका इबलाग करते और लोगों तक पहुंचाते। जिस तरह के मौलाना मौदूदी ने तर्जुमान कुरान बनाया, जी बिल्कुल काम करते रहे। और मौलाना जफर अली खान जिम्मेदार अखबार आपको याद होगा, अकमलुल अखबार दैट टाइम था। खैर वो तो ज़राफत के पैराए में अपनी चीजें लिखता था, लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जो इबलाग है वो सहाफत ही के जरिए मुमकिन है। आप सड़कों चौराहों पर खड़े होकर अगर एक बात करते हैं, तकरीर करते हैं, तो आपकी आवाज दैट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ वो चंद लोगों तक पहुंचती थी। लेकिन अब सहाफत जो है वो कागजों से ऊपर का सफर करते हुए वो कैमरों तक, कैसेट तक आई, कैमरों तक आई, और आज वो इंटरनेट के जरिए एक छोटे से बंद कमरे में बैठ के भी आप उसका इबलाग जो है वो करोड़ों लोगों तक कर सकते हैं, और जिसका इजहार हम अभी देख भी रहे हैं आज के इस ई दुनिया में, ई वर्ल्ड में, जिसको इंटरनेट की दुनिया कहा जाता है। तो मैं समझता हूं कि मजहब जो है वो असल जो उसकी डेफिनेशन है वो सहाफत ही है। लेकिन बदकिस्मती के साथ देखें, मज़ाहब के मामले में कोई भी एक मजहब किसी दूसरे मजहब को गलत नहीं कहता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जब जब हुकूमत कायम करने की बात की जाती है, जब ये तय किया जाता है कि इस जगह पे हम इक़्तिदार में आएंगे, ये फला मुल्क है, अब इसको दो मुल्क जैसे सल्तनत करना है, ये बादशाह भी यही काम करते रहे हैं और यही काम दुनिया के जो हुक्मरान हैं वो करते रहे हैं। मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। एथेंस के अंदर, अगर बहुत लंबी बात ना हो जाए, एथेंस के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कुछ 379 साल पहले सुकरात खड़ा होता है और उस दौर के जो वजीर आजम है एनीटास जिसका नाम है, उसके सामने खड़े होकर आर्गुमेंट करता है। अब एनीटास क्या करता है कि एनीटास अपने हम ख्याल लोगों को पैदा करता है एथेंस में और सुकरात के खिलाफ खड़ा कर देता है। इबलाग हो रहा है दोनों जानब से, जो मैं नुक्ता बात करने जा रहा हूं, मजहब और सियासत का आपने जिक्र किया है। एक जानब सुकरात खड़ा है जो कहता है कोर्ट में खड़े होकर कि तुम मुझे आज मार दो या कल मार दो, मैं ये कहने से बाज नहीं आऊंगा कि अल्लाह एक होता है, और ये जो देवता और देवियां तुमने बना रखी है ना, ये तुमने अल्लाह पे इल्जाम लगा रखे हैं। वो एक इबलाग कर रहा है और वो सहाफत की शक्ल में है, टीचिंग की शक्ल में है। उसने एक चलता फिरता स्कूल के नाम से दैट टाइम अकादमी कहा जाता था उसको, तो जिसको बाद में इंग्लिश में अकेडमी का नाम दिया गया, अकेडमी के दर्जे में वो आ गए। अब वो भी एक असलूब है और एनीटास उसका मुकाबला कर रहा है उसी असलूब में, यानी वो भी सहाफत आप कह सकते हैं, वे ऑफ टीचिंग है, वो भी वे ऑफ टीचिंग है, वो भी वे ऑफ एजुकेशन है, वो भी वे ऑफ एजुकेशन है, वो भी वे ऑफ कन्वे करना है, वो भी वे ऑफ कन्वे करना है। अब अनफॉर्चुनेटली मौजूदा आपने पाकिस्तान की जो बात की है, मैं वापस इधर आता हूँ, सहाफत की यहाँ भी वही दो शक्लें हैं जो आज से कह लीजिए आपके 1400 हजारों साल पुरानी थी। आज भी सहाफत मुकद्दस भी हो सकती है और सहाफत है वो गलाजत से अटी हुई भी हो सकती है। आज भी दोनों तरह के लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारा मानना ये है कि जो लोग अपने आप को मुसलमान समझते हैं और मुसलमान मुल्क में रहते हैं, मुहब्बे वतन हैं, उन्हें कभी भूल कर भी उस तरफ नहीं जाना चाहिए कि जो हदूदुल्लाह अल्लाह और उसके नबी ने तय कर दी हैं और जो हुब्बुल वतनी की SOPs हमारे मुल्क ने तय कर दी हैं, उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़बीर भाई।
آپ ازبکستان میں کافی عرصے سے مقیم ہیں اور آپ وہاں یونیورسٹی سے وابستہ ہیں اور یہاں کے طالب علم بھی آپ سے رجوع کرتے ہیں، وہاں آپ ایک عرصے سے تعلیمی سرگرمیوں کو انجام دے رہے ہیں. تو تاشقند جو ہے وہ بھی ایک مذہبی اس کا پس منظر جو ہے نا وہ ہمارے ائمہ کے حوالے سے، ریلیجس لیڈرز کے حوالے سے بھی ہے. تو دوسرا آپ وہاں کی سوسائٹی کا آپ مشاہدہ اچھی طرح آپ نے کیا ایک عرصے سے اور کر رہے ہیں. وہاں ریلیجن کی جو صورتحال ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور پاکستان میں اور وہاں جو مذہبی صورتحال ہے لوگوں کی مذہبی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے یا نوجوانوں کے حوالے سے ان کی مذہبی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور کیا فرق سمجھتے ہیں یا کیا سملیرٹی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں تو مجھے اب یاد نہیں آ رہا کس کا شعر ہے، اس نے کہا بچ کے رہنا دھیان سے رہنا، شہر کا شہر ہی مسلمان ہوا پھرتا ہے. مجھے ایگزیکٹ شعر یاد نہیں جی اچھا وہاں ہے، وہاں شہر کا شہر ہی مسلمان ہے. 86% وہ شعر مجھے یاد آ گیا، جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر، شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے. ایگزیکٹلی وہاں شہروں کے شہر مسلمان ہیں لیکن کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ مسلمان ہیں. جو کہا جاتا تھا نا عام طور پر کہ مذہب آپ کا ایک پرسنل معاملہ ہے، آپ اسٹیٹ کو اسٹیٹ کا کام کرنے دیں اور اپنی جو مذہبی پریکٹس ہے وہ آپ کرتے رہیں، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. اس کا عملی اظہار ازبکستان کے اندر ہے. اسٹیٹ اپنا کام کر رہی ہے، اس کی اپنی ترجیحات ہیں اور اس کی اپنی خارجہ پالیسی ہے، اس کی اپنی معاشی پالیسیز ہیں اور ڈیولپمنٹ کی اس کی اپنی جو ہیں وہ طریقہ کار ہیں. اس کا انہوں نے مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھا. مذہب لوگوں کا ایک پرسنل معاملہ ہے. وہاں ہمارے یہاں جب مساجد میں اذان ہوتی ہے تو الحمدللہ ہمیں ایک پوری طرح سے ہم بیدار ہو جاتے ہیں کہ چاروں طرف سے اذان کی آوازیں آ رہی ہیں اور ہم کبھی کبھی دل کرنے لگ جاتا ہے کہ چلو نماز ہی پڑھ لیتے ہیں جا کے. وہاں ایسا نہیں ہے. ایک مسجد میں جو اذان ہو رہی ہے نا ڈاکٹر صاحب، انہوں نے اس کا دائرہ دیکھ لیا ہے کہ اس کی آواز کہاں تک جا سکتی ہے. اگر اس کی آواز 1 کلومیٹر کا احاطہ کرتی ہے تو اس 1 کلومیٹر میں اور کسی مسجد کو اذان دینے کی اجازت نہیں ہے. اگلے کلومیٹر پر جو ہے نا پھر دوبارہ جو مسجد ہے نا پھر اس کو اذان دینے کی اجازت ہے کہ اذان پورا شہر سن بھی لے لیکن بہت زیادہ اس کا شور و غوغا بھی نہ ہو اس انداز سے. اور یہی بڑے شہروں میں بھی ہے. تاشقند جیسے بڑے شہروں میں، سمرقند دوسرا بڑا شہر ہے، بخارا تیسرا بڑا شہر ہے، تو سب شہروں میں ہی ایسا ہے. اچھا زبیح بھائی، یہ وہی پرانی سوویت یونین کے یہ ممالک ہیں. آذربائیجان میں مل جانے کا اتفاق ہوا ہے باکو وغیرہ میں، تو وہاں کی بھی صورتحال جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ وہاں اذان کی آواز ہمیں تو کوئی نہیں سنائی دیتی تھی. جا کر نماز پڑھتے تھے تو اپنے حساب کتاب سے اٹھ کر. تو مطلب لوگوں کا رجحان جو عمومی مطلب ایک کلچر ہے وہ سیکولر ہے. جی آپ کہہ سکتے ہیں بالکل. تو ازبکستان میں وہاں کمپیریٹیولی کیا ایسا ہی ہے، ازبکستان میں بھی ایسا ہے. اصل میں پتہ کیا، 70 سال رشیا نے ان لوگوں کے اوپر جو ہے گورنمنٹ کی ہے، حکومت کی ہے. اور ڈاکٹر صاحب 70 سالوں میں 3 جنریشن تقریباً گزری ہیں. جب 1930 میں رشیا آیا تو اس وقت جو لوگ، جو 10 سال کا بچہ تھا نا وہ 50 سال جیا ہوگا، 60 سال جیا ہوگا. اور اس کے بعد جو لوگ بچے پیدا ہوئے وہ 50 سال انہوں نے دیکھا ہی رشیا کو ہے. انہوں نے وہی کلچر دیکھا. اور رشیا نے وہاں پر جو کچھ کیا وہ تو تاریخ کا حصہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ گھر میں رکھنے پر پابندی عائد کر دی، مساجد کو تالے لگا دیے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. امام بخاری رحم اللہ علیہ کی جو قبر ہے وہ سمرقند میں ہے اور اس کے 300 میٹر تک جو ہے نا وہ باؤنڈری لگا دی کہ کوئی 300 میٹر سے آگے اس قبر کے قریب نہیں جا سکتا. اور جب انڈونیزیا کے پریزیڈنٹ وہاں پر آئے 1992 میں شاید یا 93 میں، تو انہوں نے آ کر انہیں بتایا کہ یار امام بخاری کی یہاں پر قبر ہے اور میں وہاں زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو رشیا نے ان لوگوں کو بہت زیادہ دبایا. یہ تو مذہبی معاملہ تھا. انہوں نے ازبک لوکل ٹریڈیشنز جو تھی نا جی، ویلیوز جو تھیں، ان کو اس درجے کا ڈیمیج کیا کہ جتنا شاعری کا ذخیرہ تھا وہ تمام پوئٹری جو ہے وہ جلا دی گئی. انہوں نے جلا دی. جو مذہبی کتابیں تھیں، تفاسیر تھیں، سیرت کی کتابیں تھیں، سب کو جلا دیا انہوں نے.
انہوں نے جو شعراء تھے دیٹ ٹائم ان کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں انہوں نے بند کیا, جیلوں میں ڈال دیا. مقامی رقص کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی کہ بھائی جو شادی بیاہوں پہ رقص کرتے ہیں, جو موسیقی اس وقت چلتی تھی مقامی موسیقی, اس پر پابندی لگا دی گئی. تو وہ انتہائی کہہ لیجیے کلچر کو بھی ختم کر دیا, کلچر کو بھی ختم کیا, مذہب کو بھی ختم کیا. اور انہوں نے وہاں پر الکوہل استعمال کرنے کو ڈاکٹروں کی مدد سے اور علماء کی مدد سے جائز قرار دے دیا کہ یہاں چونکہ سردی بہت پڑتی ہے اور آپ کو چاہیے کہ آپ 2 ڈرنک الکوہل کی ضرور لیں. اور ڈاکٹرز نے بھی اس کو سپورٹ کیا اور علماء نے بھی کہا جی کہ یہ سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ اس میں ہمیں قبول کر لینا چاہیے اس چیز کو. بچوں کے لیے اسکولوں کے اندر جو رقص کی کلاس انہوں نے شروع کی, ڈانس کلاس شروع کی, اس کے مارکس دوسروں کی نسبت دگنے تھے. یعنی کہ اگر ایک پیپر میں 20 مارکس ہیں تو جو ڈانس کلاس ہے اس کے 40 ہیں. تو اس طرح سے وہ پوری سوسائٹی کو 70 سال تک ڈیمیج کیا جاتا رہا اور ایک ایسا کلچر اور ایک لادینیت کا جو ہے وہ بائی فورس ان کے اوپر جو ہے امپوز کیا جاتا رہا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب انہیں لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. آزاد ہونے کے بعد ان کے ساتھ جو بہت بھلا ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ مسجدیں کھول دی گئیں, جو زیارتیں بند تھیں وہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی قبر ہے, حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے, قاسم بن عباس حضور کے چچا زاد بھائی ہیں, حضرت عباس کے بیٹے صحابی رسول, ان کی قبر وہاں پر ہے, امیر تیمور کی قبر وہاں پر سمرقند کے اندر ہے, حضرت ضیاء الحق نقشبندی جو ہیں, ضیاء نقشبندی سر, ہاں بالکل, ان کی قبر جو ہے, جو نقشبندی سلسلہ چل رہا ہے تو وہ جو بخارا میں ان کی قبر ہے, ان کا مزار اقدس ہے. تو اس طرح کر کے یہ ان کے ساتھ بھلا ہوا. آپ نے اس طرح کی مذہبی شخصیات کے حوالے سے کچھ ویڈیوز بھی جی میں نے بالکل جی اس پر کچھ لکھا بھی ہے. جی ایگزیکٹلی, میں سفر نامہ بھی ہے ازبکستان کا کوکاف کی وادیوں میں, وہ کوئی 200 صفحے پہ مشتمل ہے. تو اب جو یہ شکل مذہب کی ان کو تھوڑی مذہبی آزادی ملی نا, تو وہ آزادی اس لیول کی تھی کہ آپ مسجد تک آزادی رکھیں, گھر تک مذہب آپ کا ہے, آپ سڑک پر لے کر نہ آئیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو مذہبی ایک لوگوں کی پرسپشن ہے, یا یوں سمجھیں کہ مذہبی یا ریلیجس سینٹیمنٹس ہیں, ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اور یعنی اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ مذہب کا جو تعمیری کردار ہے, یعنی مذہب کا تو کردار تعمیری ہوتا ہے, لیکن مذہب کے جو ماننے والے ہیں وہ بعض اوقات اس میں تخریب داخل کر لیتے ہیں. تو جو تعمیری کردار ہے وہ کمپیریٹیولی ان کے ہاں زیادہ آپ کو نظر آتا ہے, یا پاکستان میں زیادہ نظر آتا ہے, یا ان کا تخریبی یا ان کا تخریبی زیادہ؟ اگر آپ کو کمپیریزن کریں تو کیا کہیں گے؟ آپ نے جو دوسرے ممالک کا وزٹ کیا ہے نا شہباز منٹ صاحب, آپ نے تعلیمی دورے کیے ہیں, آپ نے کمپیریزن کیے ہیں ان سوسائٹیوں کے اور یہاں کی سوسائٹیوں کے. آپ میری بات جہاں میں غلط کہوں مجھے جھٹلا دیجئے گا. جو پاکستان کے اندر ایک مذہبی رجحان ہے اور جس انداز سے ہم مذہب کو مانتے ہیں, یہ باقی 53 کنٹریز کے مسلمان ایسے نہیں مانتے. وہ فرق ہیں, سب میں ہی فرق ہے. آپ انڈونیشیا بھی گئے ہیں, آپ ملیشیا بھی گئے ہیں, آپ نے وہ بھی مسلمان کنٹریز ہیں, آپ نے ان کو بھی دیکھا ہے. آپ یو اے ای میں آپ کا جانا ہوا ہوگا, سعودی عرب میں آپ گئے, میں بھی ان سارے ملکوں میں گیا ہوں جن کا میں نام لے رہا ہوں. تو یہ جو آزاد ہوئے ہیں, قزاقستان, تاجکستان, کرغزستان, تاجکستان, ازبکستان, یہ سارے مسلمان ملک ہیں. اصل میں مذہب کی جوش ایک شدت ہمیں یہاں نظر آتی ہے نا, وہ وہاں نہیں ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. جس شہر میں میں رہتا ہوں نا اس کا نام سمرقند ہے, وہاں پہلے تشیع بھی رہتے ہیں. اس شہر میں 5 لاکھ اس کی آبادی ہے اور شاید 14% وہاں پہ اہل تشیع رہتے ہیں. محرم بھی وہاں پر آتے ہیں. وہ لوگ اپنے بالکل اسی طرح سے پرفارم کرتے ہیں جو محرم میں جو ان کے مذہبی تعلیمات ان کی ہیں. یقین جانیے پڑوسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مجھے ان سے کوئی تعارض کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جھانک جھانک کر دیکھنا تو کیا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. سر انہیں نہیں, اگر پتہ بھی ہے کہ وہ کس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں اپنی ریلیجیس ایجوکیشن کو یا انسٹرکشنز کو کیسے پرفارم کر رہے ہیں, تو اس کو اعتراض کوئی نہیں ہے کسی قسم کا. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کہ بھائی وہ اہل تشیع ہے, وہ مجلس کر رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, اس کا اپنا طریقہ ہے, اس کو کرنا چاہیے.
یہ تو مذہب کی بات کر رہا ہوں. 86% وہاں پہ احناف ہیں, 83% یعنی کہ فقہ حنفی کو ماننے والے ہیں ازبکستان کے اندر. غالب جیسے ہمارے ملک میں بھی. جی بالکل, وہاں پر بھی غالب وہی 86% وہ ہیں, 84% سوری. لیکن کبھی اس چیز پہ انہوں نے پراؤڈ نہیں کیا کہ چونکہ میں حنفی ہوں اور تو حنفی نہیں ہے, یعنی کہ تو امام کو. اچھا میں آپ کو بتاؤں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سمرقند کی مساجد کے اندر لوگ ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھ رہے ہیں, ہاتھ باندھ کر بھی پڑھ رہے ہیں, نیچے بھی باندھ رکھے ہیں, اوپر بھی باندھ رکھے ہیں, رفع الیدین بھی کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ شلوار ٹخنوں سے اوپر کر کے نماز پڑھتے ہیں, بہت سارے لوگ شلوار آزاد چھوڑ کے نماز پڑھ لیتے ہیں, کوئی کسی کو نہیں پوچھتا. ہمارے پاکستان کے اندر دراصل ہمارے جو میں یہ نہیں کہوں گا فرقہ بندی, میں یہ کہوں گا کہ جو مختلف اماموں کے ماننے والے ہیں وہ اپنے امام صاحب کی محبت میں اس درجے کا آگے چلے گئے ہیں, یا انہیں اس درجے کی شدت پیدا کر دی گئی ہے. سوری ٹو سے میں کہوں گا اماموں نے تو, امام مالک نے کب کہا ہوگا کہ بھئی مجھ سے پہلے اگر امام ابو حنیفہ گزرے ہیں تو ان سے اس درجے کا بغض تم رکھ لو یا عداوت رکھ لو کہ ان کی کسی تعلیمات کو ماننا ہی نہیں ہے. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا امام مالک نے ایسا کہا ہو, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ امام احمد بن حنبل نے ایسی کوئی بات کہی ہو, امام شافعی نے کوئی ایسا نقطہ اٹھایا ہو. وہ تو باہم ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں جب جامعہ مسجد تجلی مدینہ میں جو مولوی صاحب بیٹھے ہیں نا, اور وہ جب کھڑے ہو کر کہتے ہیں نا فلاں کے دوسرے کو کرٹیسائز کرتے ہیں, دوسرے مسالے کو یا دوسرے جو فقہا کے ماننے والے ہیں, تو وہ جو بیچارہ آگے بیٹھا ہے نا اس میں وہ شدت پیدا ہوتی گئی ہے ہماری سوسائٹی میں. آپ کا خیال یہ ہے کہ کچھ ہمارے یہاں ضد اور انا اور ایک دوسرے کی اس کی وجہ سے بھی شدت بڑھی ہے, ضد پیدا کی گئی ہے. ڈاکٹر صاحب میرا یہ کہنا ہے, میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ یہ ہمارے علماء نے شدت پیدا کر دی ہے. جی عام لوگوں کو شاید نہیں عام لوگوں کو شاید نہیں پتا تھا کہ بھائی اس کو جو ہے وہ برا رفیدن جو نہیں کرتا اس کے اوپر جو ہے کفر کے فتوے لگانے ہیں. شاید انہیں نہیں معلوم تھا, شاید اسے نہیں معلوم تھا کہ بھائی جو شلوار جو ٹخنوں سے اوپر کر رہا ہے اور یہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. یہ ہمارے مساجد کے علماء نے, ہم سوری ٹو سے میرے اوپر کو فتویٰ نہ لگ جائے, میں ٹوری جانا کچھ دن تک ازبکستان واپس, تو یہاں کو فتویٰ نہ لگ جائے بھائی جان. یہاں مولوی صاحبان نے نا جی اس قدر نفرتیں پیدا کرتی ہیں, اور یہ نفرتیں اس لیے پیدا کی ہیں, مجھے معاف کر دیجئے گا کہ ہم نے مذہب کا جو ہے نا پورا ڈپارٹمنٹ ہی جو ہے نا وہ مولویوں کو دے دیا, مدرسے کو دے دیا. اسٹیٹ نے اپنا رول اس میں سے ختم کر دیا. سوری ٹو سے مجھے معاف کیجئے گا. آپ ہم کہتے ہیں نا کہ مدارس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے, 12,000 نے کروا لیے, باقی کروا نہیں رہے, وہ کہتے ہیں سڑکوں پہ آ جائیں گے, تباہیاں لا دیں گے, ایسے کر دیں گے. یہ مذہب ہمارا ہی معاملہ رہنے دیجیے, مذہب کے اوپر ہماری اجارہ داری رہنے دیجیے. یہ جو مذہب کے اوپر اجارہ داری کا عنصر ہے نا جی, اس نے نفرتیں پیدا کر دی ہیں. مذہب کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے, ہر کوئی اپنی ڈیفینیشن کر رہا ہے. ایک بند کمرے میں بیٹھا ہے, دروازہ بند کیا, لائیو آ گیا یوٹیوب کے اوپر, اور نعوذ باللہ وہ بکواس کر رہا ہے پرسنالٹیز کے اوپر. ہماری ہولی جو پرسنالٹیز ہیں, مقدس لوگ ہیں, ہماری تاریخ کے ہیروز کو زیرو کر رہا ہے. اور ایسی بکواسیات ڈاکٹر صاحب یہ وہاں ازبکستان میں اگر ہوں تو شاید اس کو سنسار کر دیا جائے. یا امیر تیمور ازبکستان سے تعلق رکھتے تھے, وہ زندہ کھال اتروایا کرتے تھے, اور شاید ایسے لوگوں کی ازبکستان میں زندہ کھال اتروا دی جائے کہ جو بند دوسروں کے لیے نفرت پیدا کر رہا ہے. اور سر صحابہ کے ایمان پر بات ہو رہی ہے پاکستان میں, صحابہ کے ایمان پر. وہ ایک بدبخت بیٹھا ہوتا ہے, وہ اسی طرح ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ ثابت کرو کہ ابو بکر صدیق مسلمان بھی تھے کہ نہیں تھے. سر اس طرح کی گفتگو, اس طرح کی بات آپ کہہ رہے ہیں اسپیکر پہ ہو جائے یا کیمرے کے توسط سے لوگوں تک پہنچے. سر یہ سڑک پہ کھڑے ہو کے دو لوگ آپس میں ازبکستان میں یہ بات نہیں کر سکتے. بہت شکریہ ذبیح بھائی, ذبیح اللہ بلگن ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مزید کی جا سکتی ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. جو خاص ان کا شعبہ صحافت ہے اور تحریر و تصنیف ہے, اس پر بھی انشاءاللہ کسی وقت ان سے وقت دوبارہ لیں گے. ابھی ہمارا مقصد یہی تھا کہ جو مذہب اور صحافت کا تعلق ہے, اور خصوصی طور پر ازبکستان کی جو مذہبی صورتحال ہے اور پاکستان سے اس کا کمپیریزن, اس پر ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی. بہت بہت شکریہ ذبیح اللہ بلگن آپ کے تشریف لانے کا. جی آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.